حضرت سیدنا عثمان بن مطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، غیبوں پر خبردار، بإذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے۔ رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 10 روزے رکھے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا، اور جو 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو، اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا، تو نوح نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا ہے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت حامی سنت ماحی بدعت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد نہاد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔